برات نویں کپڑے پہن کے مسجد دے اندر چلے جایا جی کہ نیت کر کے جامعہ جب میں رات مسجد گزارنی ہے لالے عشاء پڑھ کے سجدے جی چلا جائیں اپنے گناہ یاد کر کے اس دن اپنے کلی جی حساب لوی کہ میں انسان اپنے کاروبار دے ساتھی کلی حساب لیندہ ہے اپنے کلی جی حساب لوی کہ میں انسان اپنے پارٹنر کلو حساب لیندہ ہے میرے آقا نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو فرمایا اپنا حساب کر لے اس تو پہلے کہ تیرا مالک تیرے کلو حساب لوے اپنا حساب آپ ہی کر لے ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اپنے سر دے گٹھڑی بنا کے رکھ لیں تے سجدے جا کے آکھی یا اللہ اب میں اپنے پاپ لکی آیا اپنے گناہ لکی آیا میرے گناہ میں تیرا بگڑیا کچھ نہیں عرض کی تھی کہ کری یا اللہ اج میں تیری بارگاہ جو معافی لینے آیا ہوں عرض کری روا میری زندگی گناہ واچ گزری ہے پر میں سن کے آیا ہوں کہ میرے بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے جیا بخشن ہار کوئی نہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد
یاد کر نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر اور بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل فاضل محتشم زینت العلماء مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد صاحب میرے انتہائی معزز اور محترم میرے اکثر میں کہنا کہ کوئی کلاس فیلو ہوندہ ہے کوئی سکول فیلو ہوندہ ہے کوئی مدرسہ فیلو ہوندہ ہے کوئی یونیورسٹی فیلو ہوندہ ہے مفتی محمد ارشد روحانی صاحب یہ میرے جیل فیلو نے تو میرے نال انہاں دی محبتاں شفقتاں بے شمار ساریاں اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے تشریف لے آئے اور انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان پھر کرم ہو گیا آپ جس گاؤں ہانگٹ وزیر آباد ڈسکا روڈ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی میرے انتہائی معزز و محترم جناب حاجی ندیم اعجاز صاحب حاجی سلیم اعجاز صاحب حاجی سعید اعجاز صاحب حاجی نعیم اعجاز صاحب اور حاجی محمد مشتاق صاحب انہاں دے بزرگوار محمد عبداللہ عثمان علی تمام اہل خانہ جنہاں نے سالہ سال تو اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما رہے نے حافظ محمد طاہا نعیم صاحب حافظ محمد عبدالحادی صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی جناب علی رضا ورک صاحب گجراتو اور کنن سیان تو بڑ صاحب اور دیگر احباب تشریف لے کے اپنے قافلے دی صورت دے اندر بھولا موسیٰ تو بھائی محمد ندیم صاحب بھائی محمد نعیم صاحب اپنا قافلہ لے کے تشریف لے کے آئے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرزاق نقشبندی صاحب اور دیگر ائمہ مساجد خطبہ تشریف فرمانے دعا گوہاں کے رب تعالیٰ ان راتاں دا صدقہ جڑی حضور نگار سور نگار حراج گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے بھائی ندیم اعجاز صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ نو اس محفل مبارکہ دی میں مبارکباد بھی پیش کرنا اور ہدیہ تبریک پیش کرنا تو اڈے سارے والوں
کہ ہر سال اتنا حسین اہتمام کر کے منوں اور آپ احباب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دے واسطے بلاندے نے، اور میں انہاں دے بھائی جناب بھائی محمد نعیم صاحب نو مبارکباد دیواں گا جنہاں دے 2 صاحبزادگان نے بیٹیاں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، 5 بچے نے جنہاں چو 2 بیٹیاں بھی حافظ قرآن ہو گئیاں تے 2 بیٹے بھی حافظ قرآن ہو گئے ماشاءاللہ۔ 5ویں بیٹے بارے بھی منو اندر فرما رہے سن کہ میرا ارادہ کیوں بھی حافظ قرآن بنے، تو اللہ رب العزت انہاں دے بچیاں نو حافظ قرآن بھی بنائے، عالم با عمل بھی بنائے، اور نبی پاک اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرما لیں۔ دیگر احباب جتنے بھی علماء کرام اور مہمانان گرامی فوجی صاحب تشریف لکھے او 2 بابے ماشاءاللہ وزیر آباد والے جنہیں ہر جگہ پہنچ دینے آج بھی تشریف فرمانے، اے میرے پیر بھائی نوجوان تشریف فرمانے، اللہ کریم سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے اور سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ندیم اجاز صاحب نے جی یونان بیٹھ کے تو میرے نام تے ایک چینل بنایا، اور بڑا مشکل سی اس دور دے اندر جدوں اجے سوشل میڈیا دا اتنا دور بھی نہیں سی، انہاں باقاعدہ پاکستان تو میریاں تقریرہ مگوا کے یونان تو پھر اپلوڈ کرنیاں، آج تک وہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے، اور کوتاہی نہیں کر دے، محبت قضا نہیں کر دے۔ اللہ رب العزت اس نوجوانوں پاکیزہ جوانی دیتی ہے تو اللہ دنوں سلامت رکھے ہمیشہ۔ گرامی قدر حضرات، شب برات تشریف لے آ رہی ہے شعبان المعظم دا ماہ مکرم میں، تو میرا اور ندیم اجاز صاحب دا آج ارادہ کہ آج گفتگو شب برات یعنی آزادی دی رات، دوزخ تو آزادی دی رات دے متعلق کی جائے۔ پاکستان دی حکومت جون دے مہینے چ پاکستان دا بجٹ پیش کر دی، اس پاکستان دے بجٹ دے اندر حکومت پورے سال دا پروگرام قوم نو دے دی ہے کہ بھائی پورے سال دے اندر اس ملک وچ کتنے اخراجات کیتے جاون گے، کس شعبے نو کتنا خرچہ دیتا جاوے گا، کتنے ٹیکس اکٹھے کیتے جاون گے، اخراجات کتنے ہون گے اور وسائل کتنے ہون گے، پورا سال اس بجٹ تے عمل کیتا جاوے گا۔ اسی طرح شب برات یہ بھی بجٹ دی رات ہے کہ اللہ کریم پورے سال دا بجٹ فرشتوں دے سپرد فرما دیتے ہیں کہ اس پورے سال دے اندر کون جیوے گا، کون زندہ رہے گا، کون فوت ہو جائے گا، کتنوں اللہ کتنا رزق عطا کرے گا، کون بیمار ہوئے گا، کون تندرست ہوئے گا۔ اس سارا نظام بنا کے تو فرشتوں دے سپرد کر دیتا جاندہ ہے، یہ بجٹ دی رات آ رہے گی۔ شب برات تو بعد انسان اپنے کھیتا حال چلاندہ ہوئے گا، مگر فرشتیاں دے کاغذہ وچ او دا شمار مردیاں چ کیتا جاوے گا کہ انہیں فوت ہو جانا ہے۔ انسان بازار چ خریداری کردہ ہوئے گا، مگر ہوئے گا مردیاں دی فرشت وچ۔ انسان کھاندہ پیدہ ہوئے گا، مگر فرشتیاں دی کتاب دے اندر او مردیاں چ شمار ہو چکے ہیں کہ اللہ کریم نے دس دیتا ہے انہیں فلان دن فلان تاریخ فلان وقت فلان جگہ فوت ہو جانا ہے۔ یہ بڑی اہم رات آ رہی ہے، پتہ نہیں جیونا ہے کہ مرنا ہے۔ ویسے تے انسان ایک لمحے دی بھی خبر نہیں ہاں، مگر شب برات نو خاص طور تے اپنی زندگی دی آخری رات سمجھ کے گزارے آ جائے کہ اے میری زندگی دی آخری رات آ رہی ہے۔ بلکہ بزرگان دین تے ارشاد فرماتے نے اپنی زندگی دا ہر دن زندگی دا آخری دن سمجھ کے گزار، اپنی زندگی دا ہر سانس آخری سانس سمجھ کے گزار، اپنی زندگی دی ہر وافل نو آخری وافل سمجھ کے گزار۔ میں قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیت مبارکہ پڑھی اسے ہی زمن اندر پڑھنے دا شرف حاصل کتاب۔ پروردگار عالم نے انسان نو جھوڑ کے دسیا کہ آج دنیا دی زندگی دے پیچھے جا رہے ہیں نا، اللہ فرماتا کہ میری قدرتی نگاہ دے اندر اس دنیا دی حقیقت کی ہے، ادھی اوقات کی ہے۔ انسان ساری زندگی دنیا بنامن واسطے گزار دیتا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رب دی قدرتی نگاہ دے اندر اس دنیا دی اوقات ایک مکھی دے پر جتنی بھی ہوندی نا، تے اللہ اس دنیا چا اپنے دشمنوں نو پانی دے کے گھونٹ بھی پین نہ دیتا۔ یعنی جڑی چیز نہ پیار ہوئے وہ اپنے دشمن تے نہیں نہ دے تھی۔ اللہ
اللہ نے دنیا اپنے دشمنانوں کفار تے مشرکین دے کے دسیا کہ مینوں ادھے نال پیار کوئی نہیں. اگر پیار ہوندا ایک مکھی دے پر جتنی بھی اوقات اس دنیا دی ہوندی تے رب اپنے دشمنانوں دنیا چ پانی دا گھٹ بھی پین نہ دیندا. مگر رب تعالیٰ نے دسیا کہ مینوں اس دنیا نال کوئی پیار نہیں. نبی کریم علیہ السلام ایک دن بعد گزرے تے آپ نے دیکھیا کہ ایک بکری دا مردہ بچہ جتا کن کٹے مردہ بچہ. حضور علیہ السلام نے وے کہ صحابہ نے فرمایا صحابہ کوئی اس بکری دے مردہ بچے نو خریدے گا جتا کن بھی کٹے تے ہے بھی مردہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں کون بے وقوف خریدے؟ بکری دا بچہ ہے کن بھی کٹے ہوئے نے عیب دار بھی ہے اور مردہ بھی ہے انہوں کون خریدے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس ساری کائنات تے دنیا دی اوقات اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں. یعنی اتنی حقیر ہے دنیا. تو گرامی قدر حضرات وہ کتنا بے وقوف ہے جڑا دین دے بدلے دنیا خرید لے. انہیں ثمناً قلیلا بڑے گھاٹے دا سودا کیتا جنہیں دین دے بدلے تے آخرت دے بدلے دنیا نو خرید لیا. جنہیں ساری زندگی دین تے نہ پڑھیا تے دین تے نہ سکھیا تے دین تے عمل نہ کیتا ساری زندگی دین دنیا کا مانگا رہا انہیں بڑے گھاٹے دا سودا کیتا. قرآن مجید کہ اللہ کریم نے دنیا دے حقیقت رکھے میں وعدہ کیتا. پڑھیو قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے. میں تے سمجھا تھا سردی چلی گئی ہے پر آج پھانگٹ آکے پتہ لگا کہ بالکل اجے سردی موجود ہے. تے سردی اتنی ہے کہ تسی بھی سلے ہو گئے ہو. کہ میں جدو دا اندر کمرے چ بیٹھا کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں آیا ادو تو لگا ہون تک میں تھوڑی سبحان اللہ دی آواز کو نہیں سنی. ایسے سمم بکمن ہو کے بیٹھے ہو تسی. تے ہن میرا ارادہ ہے کہ مفتی صاحب ہی نہ آکھن آصف صاحب تساں تے جیل چ بھی بڑی سبحان اللہ کروا لی سی تے ایتھے بندے تھوڑے کول بولدے ہی نہیں پے. تھوڑے دن پہلے میں بھولے منہ سے آیا تو انہاں ماشاءاللہ اتنی سبحان اللہ کی کہ میرا انہیں دن گزارا ہو گیا ہے. ہون پھانگٹ والے ہو یہ میں نے پتہ ہے بیٹھے پھانگٹ والے تھوڑے نے تے بار دے بوتے نے پر پینڈ والے ہو تسی بھی سانو کچھ کر کے بکھاؤ. آج بکلاں کھولو نا جڑا نہیں نا ہاتھ پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. کوئی زور نہیں تو سا لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. دیکھو ہاتھ کیڑا کیڑا نہیں چکدا نال دا بیلی چکو نا جگا کے. میں کیونکہ نبی پاک دے جوندے جاندے نوکراں نال گل کرنی اسٹیج والے ہو بابو سارے دساں جائیے تسی بھی بولو سبحان اللہ. جڑا نبی پاک دے لنگر تے پلیا تے امی دس کے بھیجیا کہ تینوں میں پالے نبی پاک دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. تھوڑا ہور اچھا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اے رمضان شریف دا مہینہ آ رہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال سال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فرمایا دنیا دی زندگی کچھ نہیں بس ایک کھیل تے تماشا ہے. فرمایا وَإِلَّا الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ نے فرمایا بندیا تیری اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فرمایا کاش کہ انسان تو سمجھ جائے. پیرے بہو نے دا ترجمہ جے فرمایا آپ فرماتے ہیں عدیلہ اس دنیا یوتے پوری دنیا تارا جنہ رام لکھ دے خرچ نہ کیتی اولین غضب دیا مارا کھولو اے پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا
دنیا دی ایک دی باہو او یو لہسن باغ بہارا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پیر باہو نے فرمایا ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا ہو، ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے تے کھان والا کتا ہے، مردار نو کتا ہی کھان دے۔ فرمایا دنیا تے مردار ہے کھان والا کتا ہے تے پیر باہو فرما دینے ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا ہو، جنہ راہ مالک دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیاں مارا ہو۔ فرما دینے اتنی ظالم ہے کہ پیوما کولو پتر کو ہاوے، ہائے ہائے پیوما کولو پتر قربان کرا دے دی، پیوما کولو پتر کو ہاوے۔ اے پٹھ دنیا مکارا ہو پر جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لہسن باغ بہارا۔ اے دنیا مردار ہے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، آپ فرما دینے دین تے دنیا سکیاں بہنا نے، دین تے دنیا سکیاں بہنا نے۔ کہ فرما دینے شریعت کے دو بہنا ایک وقت ایک انسان دے نکاچ نہیں رہ سکدیاں، یا دین رکھ لے تے یا دنیا رکھ لے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرما دینے دین تے دنیا سوکنا نے، دین تے دنیا سوکنا نے۔ ایک نو راضی کریے دوجی ناراض ہو جاندی ہے۔ آپ فرما دینے سوکنا نے تے مولا علی فرما دینے سکیاں بہنا نے۔ گرامی قدر حضرات اے دین تے دنیا دا موازنہ اگر کریے، میں تھوڑا جا رنگ عرض کران۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ پہ کر دے، وقت دا حکمران ہشام بن عبد الملک بن مروان۔ حضرت یہ بھی طواف کعبہ پہ کرے تو انہوں کسے دسیا کہ آ جڑا نوجوان تیرے نال طواف کعبہ پہ کر دینا یہ حضرت عمر فاروق دا پوتر ہے۔ انہوں خیال آیا کہ میرا ابا تے چھوٹا جا حکمران تے اے دا ابا تے اوے جڑا 56 لکھ مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے۔ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، کوئی ایک مربع دا چودھری علی رضا صاحب، کوئی 2 مربع دا چودھری، بھائی ندیم اجاز کو 3 مربع دا چودھری اوے جڑا 22 لکھ یا 56 لکھ مربع میل دا کلہ وارث جن عمر فاروق کیا جاندہ ہے۔ 3 بر اعظمہ تے جدی حکومت ہوئے۔ انہوں خیال آیا کہ انہاں دا دادا تے بہت بڑا حکمران سی تے اے بڑے فقیری لباس جنے تے کو عرض کرا طواف کر دیا کرتے قریب آکے کہنے لگا حضور میں وقت دا حکمرانا، میرا نام ہشام بن عبد الملک بن مروان ہے تے حضور میرے لائق کوئی خدمت ہوئے، کوئی چیز چاہی دی ہوئے تے میں حاضر ہاں، حضور کوئی خدمت ہوئے۔ سنو میرے وال توجہ، حضرت عمر فاروق دے پوتے نے وقت دے حکمران والوے کے ارشاد فرمایا کھلوتا رب دے گھراں تے منگا تیرے کو لوں، آئے ہائے فرمایا کھڑا رب دے گھر تے منگا تیرے کو لوں۔ حکمران شرمندہ ہو گیا، جب کعبے دا طواف کر کے دو میں باہر نکلے تے کعبے تو باہر جا کے نہ تے کہنے لگا حضور ہون تے رب دے گھروں باہر آ گیا، ہونی کو جو منگ لو۔ آپ نے فرمایا دین منگا کے دنیا، توجہ ہے نا، دین منگا کہ آخرت منگا کہ دنیا منگا۔ انہیں آکھا جی آخرت دا تے میں اپنا نہیں پتا تے میں تے دنیا دا ایک چھوٹا جا حکمرانا تے میں تے دنیا دے سکنا، میرے کو دنیا ہی منگو۔ سنو جواب تے اج دی ساری تقریر دا نچوڑ جملہ، کہنے لگا میرے کو دنیا ہی مانگ لو۔ حضرت عمر فاروق دے پوتے نے مڑ کعبے وال ویکھ کے تے ایک واری حکمران وال ویکھ کے فرمان لگے دنیا تے میں کدے دنیا بنان والے کولوں نہیں مانگی، ہائے 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 دنیا تے کدے میں دنیا بنان والے کولوں نہیں مانگی تے تیرے کولوں مانگا۔ گرامی قدر حضرات
جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا ہو میری ملت دے نوجوانوں مت کدھر دنیا نو اپنا اصل سمجھ بیٹھے آجے اے پردیس سے جائیو پردیس سے جائیو اے ندیم اجاز صاحب یونان رہندے نا ایتھے تواڈے اجتماع دے وچ اسٹیج تے بیٹھے کئی ہونگے جڑے کوئی کہندا میں سعودی عرب رہنا کوئی کہندا آسی صاحب میں یونان وچ رہنا کوئی کہندا میں یوکے کوئی کہندا میں یورپ تے امریکہ وچ رہنا کوئی کہندا میں افریقہ تے آسٹریلیا تو آیا تو پیسے لگا کے لکھاں روپے لگا کے باپ اپنے پتر نو باہر بھیجے پردیس وچ کیوں کمائی کر کے بھیج تے ایتھے آ کے نا تے اپنی کوٹھی بنا ایتھے جائیداد بنا پردیس وچ کمائی کر کے آویں تے اپنے گھر آ کے سوکھا کھاویں تے جے پتر پردیس سو کے آ جائے تے کمائی کر کے نہ بھیجے تے نہ لے آوے تے باپ لوگن پتہ کی کہندا انہیں پیسے بھی ضائع کیتے تے وقت بھی ضائع کیتا آ جڑی دنیا تے آیا نا ایتھے آیا تو پردیس وچ کمائی کرن ایتھو کمائی کر کے اپنے دیس بھیجو تھے جا کے کھلا کھامی تے سوکھا روی تے جے ایتھے سو کے ٹر گئے ایتھے سو کے ٹر گئے پھر تیری اصل دیس دی زندگی تنگ ہو جائے گی ایتھے کمائی کرنا ہے سو نہیں آیا تیرا اے دیس نہیں تیرا کوئی ہور دیس ہے اپنے دیس دیاں گلاں سن کے سکون ملدا نا پیا روح نو اس واسطے محفل چاہیو اتنی سردی چ بیٹھے ہو ٹھنڈک وچ بیٹھے ہو زمین بھی ٹھنڈی اوپر بھی سردی ہے کیوں نہیں جا رہے کیونکہ روح نو اپنے دیس دیاں گلاں سنن نو پیا ملدیاں نو سکون پیا ملدا ہے پتہ لگیا ساڈا دیس ہے نہیں اسی ایتھے پردیسی ہاں اسی پردیسی تے ساڈا وطن دوراڈا سناواں جے آکھو سبحان اللہ نہیں تسی بول دے سبحان اللہ یہ تواڈے والی تقریر ہی نہیں مینوں پتہ ہے مگر میں تانوں پھر بھی سنا کے جانی ہے عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرماندے نے پن چلایا طرف زمین دے پن چلایا طرف زمین دے سانو ملیا دیس نکالا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا اے دم دم دل گھبرایا چھڈنی دنیا ننا کر جیڑا ساڈا اگئی دل گھبرایا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا کاہو دم دم غم سوایا نعرہ تکبیر اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا تے باہو دم دم غم سوایا ہو نوجوانوں اے دنیا میاں صاحب فرماتے نے اے دنیا آپ فرماتے نے کھیتی دی طرح الدنیا مدرات الآخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے ایتھے بیجنا ہے اوتھے جا کے وڑنا ہے جو بیجے گا وہی کٹنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے جیسا اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے تے اس دنیا دی کھیتی چ چنگا بیجی برا نہ بیجی بھائی میاں صاحب فرماتے ہیں چنگا بیجی برا نہ بیجی بھائی میری ملت دے نوجوانوں آئیے ہن میں تانوں انہاں لوکاں دی گلاں سناواں کیونکہ اے رات جڑی آ رہی نا اج جڑی رات آ رہی اے آ رہی توبہ دی رات اے آ رہی اپنے رسے رب نو مناون دی رات اے رات آ رہی ہے اپنے مالک کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے نا تے دو اتھرو بہا کے اے جتنے تشریف فرماؤ سفر کر کے آئیو
اپنے گرم تے نرم بستر چھوڑ کے آئیو، سفر دیاں صورتاں برداشت کر کے آئیو، خالی نہ جایا جے، اج کچھ لے کے اس محفل چو جائیو، شب برات آ رہی، ساری زندگی دیا راتاں سو کے گزاریاں جنا، تو کی کھٹ لیا جے، ساری زندگی سو کے کی کھٹ لیا، ساری زندگی آدھا راتاں اپنی مردی نہ گزاریاں، آج جڑی ہون رات آ رہی ہو رب دی مرضی دی گزارے آجے، ساری زندگی سو کے گزاری، ایک رات ہون جاگ کے گزاری، تے اپنے رسے رب نو منا لیں، او رب جڑا اپنی شان دے لے کے پہلے آسمان تے آکے تے رات تو لے کے صبح تک رب نے تینوں پوچھنا ہے کو منگن والا میں عطا کر دے وہاں، ہے کو معافی منگن والا، ہے کوئی اولاد منگن والا، ہے کوئی توبہ کرن والا، ہے کوئی اپنے رب نو مناون والا، اج اللہ دی رحمت بڑے جوش جا جانی ہے تے اللہ نے فرمانا ہے کوئی اج مینوں مناون والا، اج مینوں منا لے، اج میں منن واسطے تیار ہاں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اج اللہ رسول تینوں پہ منا دینے، کل تو منانا تے انہوں نہیں مننا، اج او منا دینے تو نہیں پہ مندا، میری ملت نوجوانوں اپنے رسے رب نو منا لے آجے، یہ استغفار دی رات آ رہی، توبہ دی رات آ رہی، پڑھا قرآن، تھوڑے جے بندے بولے سبحان اللہ، انسان دے دل تے چوٹ لگ جائے نا تے ایک گل بڑی ہوئی ہے، ایک بات ہی بڑی ہوئی ہے، حضرت فضیل بن عیاد بہت بڑے ولی گزرے، ہارون رشید بادشاہ کہندے کہ میں اتنا متقی تے پرہیزگار انسان اپنی زندگی چ نہیں دیکھا، اتنے بڑے محدث کہ امام ابن عیینہ ورگے انہاں دے شاگرد نے، انہاں دا نام ہے حضرت فضیل بن عیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی نعیم جی حضرت فضیل بن عیاد دے متعلق سیرت یا آپ دیا کتابہ چ لکھا کہ آپ پہلے ڈاکو سن، اتنے بڑے ڈاکو سن کہ لوگ اپنے بچے نو حضرت فضیل بن عیاد دا نام لے کے ڈران دے سن کہ فضیل آ جائے گا، بیٹا سو جا فضیل آ جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاد کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی ڈاکیاں چی گزر چلی، ایک رات ایک گھر چ ڈاکہ مارن واسطے گئے تے دیوار دے اوپر چڑھے نا تے دیوار دے اوپر یہ جے بیٹھے نے تے اندر کوئی قاری قرآن پہ پڑھدا سی، انہیں قرآن دی ایک آیت پڑھی جے آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا، بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ، بھائی ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جمدے جاگ دے نبی پاک دے نوکرج پڑھ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ آپ دیوار دے تے چوری واسطے ڈاکے دے باؤں تے چڑھیں، کھانے بیچے آواز دے علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، پڑھنا والے قاری نے قرآن پڑھیا، انہیں آکے علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، انہیں پڑھیا کیا ایمان والیاں جو بیلا نہیں آیا، انہاں دے ذکر اللہ دی خشیت نال ذکر الہی والی آ جان، انہاں دے دل ذکر الہی والا ٹر پین، انہاں دے دلاں دے خشیت الہی آ جائے، کیا ایمان والیاں جو بیلا نہیں آیا۔ حضرت فضیل بن عیاد دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ رو کے کہن لگی یا اللہ او بیلا آ گیا، بیلا آ گیا ہے، اوہ بیلا آ گیا ہے، اتھے دیوار تے بیٹھے ہیں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہنے لگے میں ڈر بھی گیا، تیرے ذکر وال بھی آ گیا، اج میں اس دیوار تے بیٹھے ہیں، سچی توبہ کرنا، عرض کی دیا اللہ پچھلیاں دی معافی دے دے، اج تو بعد میں تیرے خوف دی وجہ عرض کی دیا اللہ توبہ کر لے آؤ، نوجوانہ دیوار تو نیچے اترے، دیوار دی اتر کے ڈاکوان دے قریب آئے، اپنے ڈاکوانوں کہنے لگے بیلیو میں تے توبہ کر آیا، جاؤ کوئی جا کے نواں سردار ڈھونڈ لو، انہاں ڈاکوان دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے نا اساں نواں سردار نہیں ڈھونڈنا، جے کو نواں جے تو سردار سے تے توبہ جو تو ہی سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار چورا شریف، ڈاکیا جو تو ہی سردار سے
اج توبہ چ بھی تو ہی ساڈا سردار ہے اسی تینوں ہی سردار بنا کے اسی بھی توبہ کرنے ہاں اسی بھی توبہ کرنے ہاں پھر او فضیل بن عیاض نے ایسی توبہ کیتی تے کیتی کیویں قرآن دی ایک آیت سنی او جڑی خشیت الہی والی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم من ذکر اللہ انہاں تے ایک آیت سنی تے دنیا بدل گئی دنیا ہی بدل گئی ایتھے سارا قرآن پڑھیا جاندا ساڈے دل تے اثر کیوں نہیں ہوندا کیوں ادا مطلب ہے کہ دل دی زمین بنجر ہو گئی ہے اسا اپنی زمین وتر نہیں لایا کدے اتھروں دا وتر لاویں نا دل دی زمین اتے وتر لگ جائے اے بنجر زمین کدے آباد ہو جائے پھر قرآن دی ایک آیت وڈیا بزرگاں دی ایک نصیحت تیرے تے اثر کر جائے میری ملت نوجوانوں دل دی زمین نو کدھر بنجر نہ ہوندے آجے شب برات آ رہی اے رون دی رات آ رہی آنسواں دی رات آ رہی اللہ دی خشیت نہ ڈر کے اپنے رب نو مناوت دی رات آ رہی رات نو نالے سجدے چ گر جائے آ جائے نالے رو کے آکھیا جائے میں انا تے میں انا تے تلکن رستہ کیویں ربے سنبھالا اے تھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا اے تھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا جدو مغرب دی اذان دی آواز تیرے کنا چ آ جائے کہ شب برات نویں کپڑے پہن کے مسجد دے اندر چلے جایا کہ نیت کر کے جامی اج میں رات مسجد گزارنی ہے نالے عشاء پڑھ کے سجدے چ چلا جائیں اپنے گناہ یاد کر کے اس دن اپنے کلی جی حساب لوی کہ میں انسان اپنے کاروبار دے ساتھی کلی حساب لیندا ہے اپنے کلو انج حساب لوی کہ میں انسان اپنے پارٹنر کلو حساب لیندا ہے میرے آقا نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو فرمایا اپنا حساب کر لے اس تو پہلے کہ تیرا مالک تیرے کلو حساب لوے اپنا حساب آپ ہی کر لے ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اپنے سر دے گٹھڑی بنا کے رکھ لیں تے سجدے جا کے آکھی یا اللہ اب میں اپنے پاپ لکی آیا اپنے گناہ لکی آیا میرے گناہ میں تیرا بگڑیا کچھ نہیں عرض کی تھی کہ کری یا اللہ اج میں تیری بارگاہ چ معافی لینے آیا ہوں عرض کری ربا میری زندگی گناہ وچ گزری ہے پر میں سن کے آیا ہوں کہ میرے بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے جیا بخشن ہار کوئی نہیں اکھی عالم ایسے نیت نہ لے آیا ہوں کہ فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ بخش خطا جو ہوئی انج توبہ کرنی آکھنا فضل تیرے دی آس کریو کوئی عملہ تے مان نہیں کوئی رنگ تے نسل تے برادری تے مان نہیں بس فضل تیرے دی آس کریو